اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، اور ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات۔ اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔
اور کریں گے نہیں، کر دی، کریں گے نہیں کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں، اللہ نے خیر کثیر دے دی۔ اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی۔ ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کرنا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے، قربانی کا ذکر ہی بعد میں، پہلے نماز پھر قربانی۔ قربانی شکرانے میں کریں۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ امیر بندے اکیلے اکیلے خوشی نہ مناؤ، بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں۔ چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ، کرو نا خوشی، تو کھلاؤ غریبوں کو بھی، دو ان کو بھی۔ ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو، ولیمہ ضرور کرو، دوستوں کو لوگوں کو شامل کرو۔ بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، اور غرباء کو بھی شامل کرو۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس، ان کے خرچے بڑھ گئے، ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے، پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں۔ غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے، اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، وہ بھی اپنی جگہ بند ہے، بانٹ کے نہیں دیتا۔ اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے، دائیں بائیں دیکھے، تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے۔ امیر نے کیا کیا ہے، امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی، تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے، اینک بھی امیری کی لگا لی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آپ صدقات کریں، خیرات کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دستے قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جرری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے۔ آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی۔ کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح، جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسوؤں کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے۔ یہ کام کرے تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں، اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں، اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے، ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی، جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو۔ کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا، جوانوں اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے۔ میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں۔
ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں، وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گزاریں۔ او جناب، او دوست، او نوجوان، او بیٹے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ پڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ دیکھیں نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں۔ اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے۔ اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نہ عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نہ سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول، جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے۔ تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا اوہو وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے، جس کا خیال ہے میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے۔ یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جد و جہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزریں۔ اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزریں، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں،
تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں۔ آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ہاں انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا، پھر آپ سٹارٹ کر دیں۔ پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا ہے، قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ، باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ، یہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی